بسم اللہ الرحمن الرحیم قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین قال فعل ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل سین حرف استقبال ننظر فعل نحن فاعل حمزہ استفہام صدق فعل تا فاعل جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ ام حرف عطف اور یہ ام متصلہ ہے۔ ام متصلہ وہی ہوتا ہے جو حمزے کے بعد آتا ہے اور مقابلے میں آتا ہے۔ کانا فعل ناقص تا ضمیر کانا کا اسم من الکاذبین جار مجرور سے مل کر مستقرن ثابتن وغیرہ محذوف سے متعلق ہو کر کانا کی خبر کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر وہ انشائیہ ہو جائے گا۔ جملہ فعلیہ انشائیہ وہ انشاء پہ عطف ہے تو انشائیہ ہوگا نا۔ پھر یہ دونوں جملے معطوف علیہ سے مل کر ننظرو کے مفعول کے قائم مقام ہے، کیونکہ دو مفعول چاہیے نا ننظرو کو، تو معلق ہو گیا وہ ننظرو حمزہ استفہام کی وجہ سے۔ اذهب فعل ہے، انت فاعل ہے، باہر پہ جا رہا ہے، کتاب مضاف یا متکلم مضاف ہے، مضاف سے مل کر کے مبدل منہ بھی ہو سکتا ہے، موصوف بھی ہو سکتا ہے۔ حاذا کتابی سے بدل بھی ہو سکتا ہے، کتابی کی صفت بھی ہو سکتا ہے، اور کتابی کا عطف بیان بھی ہو سکتا ہے۔ کیا تینوں میں سے کچھ ہی بنا سکتے ہیں۔ موصوف صفت سے مل کر با کا مجرور، جار مجرور سے مل کر کے اذهب سے متعلق جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا۔ ایک ترکیب تو یہ ہے، اور دوسری ترکیب یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بھی کتابی جار مجرور کو ہم متلبسن سے متعلق کر کے اذهب کے اندر انتا جو پوشیدہ اس سے حال بنا دیں۔ بائے تادیہ کو اکثر حال ہی بنا دیا جاتا ہے، حال سے محض متعلق بھی کر دیا جاتا ہے، محال محذوف سے، اور حال تو بنے گا جو محذوف ہوگا۔ چلیے فحرف عطف القی فعل انت ضمیر پوشیدہ فاعل ہے، ہا ضمیر مفعول بھی ہے، الیہم جار مجرور سے مل کر کے متعلق فعل اپنے فاعل مفعول بھی متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا۔ القی کا وزن افعی ہے، لام کلمہ حذف ہے۔ ثم حرف عطف تولا یہ بھی فعل امر ہے، انت ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل ہے، اس میں بھی لام کلمہ حذف ہے، تو تولا کا وزن تفاعا ہے، باب تفعیل ہے نا، وہ باب تفاعل ہے، تقبل کے وزن پر ہوتا، تفاعل کے وزن پر لام حذف ہو گیا تو تفاعا ہے۔ چلیے عنہم جار مجرور سے مل کر تولا سے متعلق، تولا فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا۔ فحرف عطف انظر فعل انت فاعل جملہ فعلیہ انشائیہ۔ ماذا یرجعون ماذا اسم استفہام مفعول به مقدم یرجعون کا، یرجعون فعل واو فاعل فعل اپنے فاعل سے مل کر اور مفعول به مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا، اور جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر انظر کے مفعول کے قائم مقام ہو جائے گا۔ دوسری ایک ترکیب اب یہ بھی کر سکتے ہیں اس میں کہ ماذا کو پورے کو نہ مانا جائے بلکہ ما کو الگ مانا جائے، ذا کو الگ مانا جائے۔ ذا حقیقت میں اس میں اشارہ ہے، وزان اشارہ ہے، لیکن کبھی کبھی جب یہ ذا اس میں اشارہ من استفہام کے بعد اور ما استفہام کے بعد آتا ہے، اور جب اس کو ملغا نہ کیا جائے، ملغا کا مطلب ہے ما کے ساتھ ملا کر کے ایک کلمہ نہ بنایا جائے، تو یہ اس میں موصول ہو جاتا ہے۔ تو ما اس میں استفہام مبتدا، ذا اس میں موصول، یرجعون فعل جملہ فاعل واو فاعل، اور ما کی طرف ذا کی طرف لوٹنے والے ضمیر محذوف ہے، یرجعونہ جملہ ہو کر ذا کا صلہ موصول صلے سے مل کر ما اس میں استفہام کی خبر، پھر جملہ اسمیہ ہو جائے گا، لیکن ہوگا انشائیہ۔ دونوں صورتوں میں جملہ انشائیہ اسمیہ ہو یا فعلیہ ہو، انظر کے مفعول ہی کے قائم مقام ہے، مطلب یہ محل نصب میں ہے جملہ۔ چلیے قالت فعل یا ضمیر پوشیدہ فاعل، یا حرف ندا ای موصوف ہا برائے تنبیہ، الملأ ایو کی صفت بدل بھی بناتے ہیں کچھ لوگ، موصوف صفت سے مل کر کے منادہ۔ ان حرف مشبہ الفعل یا ضمیر ان کا اسم القیا اپنی اصل پر ہے، کوئی تعلیل نہیں ہے اس کے اندر، اکرما کے وزن پر ہے، افعلا کے وزن پر ہے۔ الیہ جار مجرور سے مل کر القیا سے متعلق، کتاب کریم موصوف صفت سے مل کر کے نائب فاعل، فعل اپنے نائب فاعل متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان کی خبر، ان اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ ان حرف مشبہ الفعل ہو ضمیر ان کا اسم
من سلیمانہ جار مجرور سے مل کر ثابت وغیرہ سے متعلق ہوگا انا کی خبر، انا اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ واو حرف عطف ہے، انا حرف مشبہ الفعل اور وہ ضمیر انا کا اسم۔ با حرف جار ہے، اسم اللہ اسم مضاف، اللہ اسم جرات موصوف، الرحمن الرحیم دونوں صفت، موصوف اپنے دونوں صفتوں سے مل کر کے اسم کا مضافل ہے، اور مضافلہ سے مل کر با کا مجرور، جار مجرور سے مل کر کے ابتدائی، کس سے متعلق ہو جائے گا؟ ابتدائی سے متعلق، کس سے متعلق؟ ابتدائی سے متعلق ہو کر کے ان کی خبر ہو جائے گی۔ دوسری ترکیب یہ ہے کہ یہ جار مجرور سے مل کر ابدؤ فعل مضارع سے متعلق ہوگا، کس سے؟ یہ ابتدئ فعل مضارع سے متعلق ہوگا، اور ابدؤ یا ابتدئ فعل مضارع سے متعلق ہوگا، انا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اور فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے انا کی خبر ہو جائے گا، اور انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ یا ابدؤ فعل سے محذوف سے متعلق ہوگا، ابتدائی سے متعلق نہیں ہوگا یار، ابتدائی تو مبتدا بنے گا، کیا بنے گا؟ ہاں، اور ثابت وغیرہ سے متعلق ہو کر کے ابتدائی کی خبر، اور پھر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے انا کی خبر۔ آسان میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں، اور اگر ابدؤ سے متعلق کریں گے تو ابدؤ فعل سے متعلق ہو جائے گا تو جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا، یا ثابتن سے متعلق ہوگا اور ابتدائی مصدر محذوف نکالیں گے، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا اور یہ اس کی خبر، پھر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے انا کی خبر ہو جائے گا۔ چلیے اب یہ اللہ تعالی علیہ و اتونی مسلمین کی بات ہے، تو یہ ان لا ہے، کیا ہے یہ؟ تو اس کی دو ترکیبیں ہیں، ایک یہ ہے کہ یہ ان لا میں ان کیا ہے؟ تفسیریہ ہے، کیا ہے؟ ان تفسیریہ ہے۔ تفسیریہ کب ہوتا ہے ان تفسیریہ وہاں آتا ہے کہ جہاں ان سے پہلے کوئی ایسا کلمہ گزرے کہ جس میں قول کے معنی ہوں، قول کے حروف نہ ہوں۔ تو یہ پیچھے آیا ہے کتاب، خط، تو خط میں جو ہے وہ قول کے معنی ہوتے ہیں، کوئی بات کہی جاتی ہے لیکن قالا حروف نہیں ہے، تو تفسیریہ ہو سکتا ہے۔ تو اگر ان تفسیریہ ہے تو لا ناہیہ ہوگا، کیا ہوگا؟ تعلق فعل مضارع مجزوم ہوگا، علامت جزم نون اعرابی کا حذف ہوگا، اور علیہ جار مجرور سے مل کر تعلق سے متعلق، تعلق فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور یہ زیادہ مناسب ہے کیونکہ آگے فعل جو آ رہا ہے و حمزہ و حرف عطف اور ایتو فعل امر ہے، و فاعل نون وقاء یا متکلم مفعول بھی، واو ذوالحال مسلمین حال، حال ذوالحال سے مل کر فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف انشائیہ ہو کر، تو انشاء کا عطف انشاء پر ہو جائے گا، یہ زیادہ درست ہے۔ دوسری ترکیب یہ بھی کر سکتے ہیں ہم کہ ان مصدریہ ہو، ان مصدریہ ہو اور یہ لائے نافیہ ہے، ناہیہ نہیں، اور تعلق فعل مضارع منصوب ہے ان کی وجہ سے، علامت نصب نون اعرابی کا حذف ہے، اور جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان کے تحت آ کر مصدر کی تعویل میں ہو کر فعل محذوف اطلبو یا اریدو، اطلبو یا اریدو کا مفعول بھی ہو جائے گا، اطلبو یا اریدو کا مفعول بھی ہو جائے گا۔ چلیے، جب ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ خبر دی کہ اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے، تو قال حضرت سلیمان نے فرمایا سننظر، ہم غور کریں گے، ہم دیکھیں گے، اصدقتا کہ تو نے سچ بولا ہے یا تو جھوٹوں میں سے ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا، خط کا مضمون یہ تھا از بندہ خدا سلیمان بسوئے بلقیس،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور نیچے لکھا تھا کہ مسلمان ہو کر فرما بردار ہو کر میرے حضور حاضر ہو جاؤ اور مجھ پر بلندی نہ چاہو۔ اور پھر آپ نے اس خط پہ مہر لگائی اور مہر لگا کر کے جو ہے وہ ہدہد کو دے دیا اور اس سے کہا کہ یہ خط بلقیس تک پہنچا دے۔ مہر کا مطلب یہ نہیں ہوتی تھی جیسے مولانا شاکر کی مہر ہے کہ پیڑ میں لگائی اور ٹھوک دی۔ مہر جو ہے انگوٹھی کی ہوتی تھی اور کوئی چپکانے والی چیز ہوتی تھی، خط بند کر کے اوپر انگوٹھی سے زیادہ تر موم کا استعمال کرتے تھے، وہ اس پہ لگائی جاتی تھی، اس سے خط چپک بھی جاتا تھا۔ اس کو ہم کہتے تھے سربہ مہر، یعنی اس کو کنارہ مہر سے بند ہے۔ مہر کے معنی آتے ہی تھے بند کرنا، اس لیے تو اللہ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، یعنی دلوں کو بند کر دیا، باہر کی نصیحت ان کے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوگی۔ یہ مولانا شاکر والی مہر نہیں تھی، سمجھ میں آ رہی بات نہیں؟ چلیے، تو آپ نے خط لکھنے کے بعد فرمایا اذهب جا ہدہد سے بکتابی ھذا، میرا یہ خط لے کر، فالقہ الیہم، تو یہ خط ان کی طرف ڈال دے، بلقیس اور اس کی قوم کی طرف۔ ثم تولی عنہم، پھر ان سے تھوڑا سا ہٹ، پھر ان سے الگ ہٹ جا، تولی یعنی پیٹ پھیرنا، ان سے الگ ہٹ، ان سے پیٹ پھیر۔ فانظر، پھر تو دیکھ، ماذا یرجعون، کہ وہ کیا چیز لوٹاتے ہیں، یعنی وہ خط دیکھنے کے بعد کیا کہتے ہیں۔ ہدہد خط جب لے کر کے گیا تو اس وقت بلقیس کے ارد گرد جو ہے اس کے اعیان مملکت یعنی بادشاہت کے بڑے بڑے لوگ اور وزراء اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ ہدہد نے وہ خط اوپر سے بلقیس کی گود میں گرایا۔ خط کو دیکھ کر کے پہلے تو بلقیس جو ہے وہ حیرت زدہ ہوئی، گھبرائی، اچانک خط کیسا آیا۔ اور پھر خط کو جب اس نے دیکھا کہ اس پر مہر لگی ہے تو اس نے کہا، قالت بولی، یا ایھا الملأ، اے سردارو، ملأ جو ہے قوم کے معنی میں آتا ہے لیکن سردار بڑے لوگوں کو کہتے ہیں۔ اے لوگو، اے سردارو، انی القی الیہ، بے شک میری طرف ڈالا گیا کتاب کریم، ایک کریم خط کو کریم کیوں کہا بلقیس نے؟ خط کو کریم اس لیے کہا بلقیس نے کیونکہ اس پر مہر لگی تھی، اور مہر لگانا اس زمانے میں بادشاہوں کا ہی کام تھا، بادشاہ حضرات ہی اپنے خطوں پر مہر لگاتے تھے۔ یا اس لیے اس نے خط کو کریم کہا کیونکہ اس کا عنوان جو تھا تو اس کی ابتدا اللہ کے نام سے تھی، اس لیے اس نے کریم کہا۔ پھر اس نے خط پڑھ کر کے سنایا کہ خط کا عنوان یہ ہے کہ انہ من سلیمان، کہ یہ بے شک خط سلیمان کی طرف سے ہے، وہ انہ، اور بے شک یہ اللہ کے نام سے ہے جو رحمان ہے اور بڑا رحیم ہے۔ یہ کہ لا تعلو علیہ، میرے اوپر بلندی نہ چاہو، میرے اوپر بلندی نہ چاہو، میرے اوپر بلندی طلب مت کرو۔ یہ تو نہیں کا ترجمہ ہو گیا، اور اگر ان کو کیا مانیں گے ہم، ناصبہ مانیں تو ہوگا میں تم سے اپنے اوپر بلندی نہ کرنا طلب کرتا ہوں، اپنے اوپر بلند نہ ہونا بلند طلب کرتا ہوں۔ واتونی مسلمین، اور واتونی، اور میرے پاس آ جاؤ مسلمین، فرما بردار ہو کر، گردن رکھتے ہوئے۔ چلیے، یہ خط کا مضمون تھا۔ قالت فعل ہے، ہیا فاعل ہو گیا، یا حرف ندا، ایھا ایو موصوف، ہا برائے تنبیہ، الملأ صفت منادہ ہو جائے گا۔ افتو، یہ اصل میں افتیو تھا، اکریموں کے وزن پر، قاعدہ نمبر 10 کے تحت جو ہے وہ یا واو سے بدل کر کے گر جائے گی، لہذا لام کلمہ گر گیا ہے۔ واو فاعل ہے، نون وقاء یا متکلم مفعول به، فی حرف جار، امر مضاف یا متکلم مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے، فی کا مجرور اور جار مجرور سے مل کر کے، افتو سے متعلق، افتو فعل اپنے فاعل مفعول به متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ ما نافیہ ہے، کانا فعل ناقص ہے، تا ضمیر کانا کا اسم ہے۔ قاطعتاً، قاطعتاً اس میں فاعل ہے، قاطعتاً اس میں فاعل ہے، یہ ضمیر پوشیدہ، اس کو انا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل ہے، امراً مفعول به ہے، حتی حرف جار ہے، اس کے بعد میں ان مقدر ہے، تشہدو فعل مضارع ہے، منصوب ہے ان کی اس ان کی وجہ سے جو حتی کے بعد مقدر ہے۔ واو فاعل ہے، نون وقایا یا متکلم مفعول به، فعل اپنے فاعل سے مل کر
مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مصدر ہو کر حتیٰ کا مجرور، اور جار مجرور سے مل کر قاطعتاً سے متعلق، قاطعتاً اس میں فاعل اپنے فاعل مفعول بھی متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر کانا کی خبر، اور کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ قالت بلقیس بولی یا ایھا الملأ اے سردارو افتونی فی امری میرے معاملے میں مجھے فتویٰ دو، مجھے مشورہ دو، افتونی مجھے مشورہ دو میرے معاملے میں کہ کیا کرنا چاہیے۔ ما کنت قاطعۃ امرا میں کسی بھی معاملے کا یقینی فیصلہ نہیں کرتی، قطع کے معنی آتے ہیں یقینی فیصلہ کرنا، جب تک تم میرے پاس حاضر نہیں ہوتے ہو، حتیٰ تشہدونی یہاں تک کہ تم میرے پاس حاضر ہو جاؤ، جب تک تم میرے پاس حاضر نہیں ہوتے ہو تب تک میں کسی معاملے کا یقینی فیصلہ نہیں کرتی۔